تو غنی از ہر دو عالم فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، تربیت اولاد کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، دنیا کی سب سے بڑی دولت انسان کے پاس اس کی اولاد ہے۔ اولاد سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے۔ کئی سال گزر جانے کے بعد جب اولاد نہ ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ جس کمرے میں عبادت کرتی تھی اس کمرے میں بے موسمی پھل پڑے تھے۔ بڑا دیکھ کے حیران ہوئے کہ کہا بیٹی یہ کہاں سے؟ انا لکی ھذا، وہ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اور عورت نبی نہیں ولیہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ اللہ کی ولیہ کے پاس بے موسمی پھل ہے تو مطلب یہ کہ یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پہ جو دعا کی وہ یہ تھی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما دے، مجھے بھی بیٹا عطا فرما۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے گھر میں پیدا ہو، اور انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، جیسے کہ ہم نماز کے اندر بھی یہ آیا مبارکہ تلاوت کرتے، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل منا وتقبل دعا۔ تو یہ ہم نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اولاد بہت کمال کی چیز ہے، یہ پوچھیں ان سے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت یہ بڑا اہم رول ہے، اور اولاد ہونا بھی بڑی کمال کی چیز ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک دوست بات کر رہے تھے، کہتے ہیں جی وہ نا ساری رات بچے نے سونے نہیں دیا مجھے، تو نیند ہی حرام کر رکھی اس نے ساری رات۔ تو دوسرا ایک دوست قریب کھڑا تھا، تو وہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، کئی سال شادی کے ہو گئے، تو اس نے بڑے دردمندہ انداز میں کہا یار دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری بھی نیندیں حرام کر دے، ہمیں بھی اولاد عطا کر۔ پوچھیں ان سے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن اولاد ہو جانے کے بعد پہلے دعائیں کر کر کے اولاد لیتے ہیں، جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اولاد کی تربیت بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ اچھا یہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ نیک بیوی کا انتخاب کریں، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق جو ماموں ہے یا نانا ہے اس کی عادات کا اثر آپ کے بچے کے اوپر ضرور ہوگا۔ بیوی نیک ہوگی تو ظاہر خاندان اچھا ہوگا، تو آپ کی اولاد بھی آگے سے اچھی ہوگی۔ ماموں کے اثرات یقیناً بچے کے اوپر ہوتے ہیں۔ پھر جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو یاد رکھیں 4 ماہ کے بعد بچہ مکمل والدین کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرتا ہے، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے اور بچہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ بلکہ یاد رکھیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جائے تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو یہودی حضرات ہیں وہ اپنے جو وہ عورت ہے جو پریگننٹ ہوتی ہے اس کو میتھ کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں اس کی میتھ کرے گی اور بچہ وہ آٹومیٹکلی وہ لائق اور قابل پیدا ہوگا۔ جس کا میتھ اچھا ہوتا ہے بزنس میں اچھا ہوتا ہے، جس کو حساب کتاب اچھا آتا ہے وہ بہت دور تک پہنچ جاتا ہے۔ تو 4 ماہ کا بچہ جب ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ پریکٹس ہے کہ جب وہ پہلا بچہ جب ہونے لگتا ہے تو وہ کہہ دیا جاتا ہے جی پہلا بچہ یہ ماں 4 پائی سے نیچے پاؤں نہیں رکھے گی، سارا دن کیبل چلتی رہتی ہے، نیٹ چلتا رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب بچہ نوٹ کرتا ہے، سائیکالوجی ہماری کہتی ہے کہ بچہ ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ماں جو کچھ کرے گی بچہ وہ اس کو پک کرے گا ماں کے پیٹ کے اندر۔ اچھا اس کی 2 بڑی مثالیں میں اسلام کے اندر آپ کو دوں۔ یہ چیز جتنی میں نے آپ کو بیان کی ہے یہ ہمارے سائیکالوجسٹ ہماری یونیورسٹی کا نالج کہتا ہے، لیکن آئیں اس کے اکارڈنگلی سب سے بڑی ایگزامپلز ہمارے اسلام کے اندر 2 بزرگ ہستیوں کی موجود ہیں۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ بسم اللہ پڑھنے لگے تو بسم اللہ کے بعد آپ نے 18 سپارے اپنے استاد محترم کو سنا دیے. کہا بیٹا کہاں سے یاد کیے؟ کہا ماں کے پیٹ سے یاد کیے. تو ماں نے کہاں سے یاد کیا؟ کہ ماں کو 18 یاد تھے. ماں جھاڑو دیتی قرآن پڑھتی، آٹا گوندتی قرآن پڑھتی، گھر کی صفائیاں کرتی تو قرآن پڑھتی. ماں قرآن پڑھتی رہی، میں پیٹ میں بھی سن کے یاد کرتا رہا. دوسری بڑی مثال حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ. آپ جب آپ کی والدہ آپ کو جب مدرسے میں بسم اللہ پڑھانے لگے، 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ کو بسم اللہ پڑھائی. جب آپ کو بسم اللہ قاری صاحب نے پڑھائی استاد محترم نے، تو آپ نے 15 سپارے زبانی سنا دی. پوچھا بیٹا کہاں سے یاد کیے؟ کہا کہ میری والدہ کو 15 سپارے یاد تھے تو میں نے بھی اپنی ماں کے پیٹ میں 15 سپارے یاد کر لیے. اچھا پھر یاد رکھیں 2 سال سے لے کر 4 سال تک بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنائیں. 4 سال سے لے کر 7 سال تک حضور علیہ السلام کی محبت کے واقعات سنائیں، سرکار کی محبت پیدا کیجیے. 7 سال سے لے کر 10 سال تک بچے کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بار بار بتایا جائے، پوری مکمل اہمیت اس کے سامنے واضح کی جائے، اس کو نماز یاد کروائی جائے، بلکہ ساتھ اس کو لے کے جائے. صبح نماز کے لیے، رات کو نماز کے لیے بچے کو ساتھ رکھنے کی کوشش کریں. اور پھر یاد رکھیں بچہ جب 10 سال تک ہوتا ہے نا، 10 سال تک بچہ اپنے والدین کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. 10 سال تک سب سے بڑی آئیڈیل پرسنالٹی اس کے سامنے اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے. 10 سال تک آپ کا بچہ آپ کو امپریس کرے گا. لیکن ہمارے یہاں تھوڑی سی پریکٹس الٹ ہے. باپ کام سے واپس آتا ہے تو بیٹا آ کے قریب فوراً وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کندھے پہ چڑھ جاتا ہے، وہ گود میں بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ابو یہ دیکھیں، بابا یہ دیکھیں. تو باپ وہ فوراً کہہ دیتا ہے، بچے کے جذبات کو نہیں سامنے رکھتا. وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے سارا دن کا تھکا ٹوٹا ہوا گھر آیا ہوں اور آ کے تو 2 منٹ کے لیے اس کو سنبھال بھی نہیں سکتی. بچہ اگر جھڑک کے آپ نے دور کر دیا تو یاد رکھے بچے کے دل میں اس کے لاشعور میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. اب 10 سال تک بچہ باپ کی طرح بننا چاہتا ہے. کبھی آپ کر کے دیکھ لیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کا بیٹا بھی کہے کہ میں نے بابا جیسا بزنس مین بننا ہے. آپ پڑھے لکھے، وہ بھی کہے کہ میں نے اپنے باپ جیسا بننا چاہتا ہوں. لیکن باپ 10 سالوں میں اگر ٹائم نہیں دے گا، 10 سال کے بعد پھر بیٹا باپ جیسا نہیں بنے گا، اپنے دوستوں جیسا بنے گا. وہ دوستوں کو وقت دے گا، دوستوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا. پھر 10 سال کے بعد جب وہ دوستوں کے ساتھ رہے گا تو پھر اس کے تیور چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. ایون کہ 15-16 سال کی عمر میں بچہ ٹوٹلی اپنے دوستوں کی طرح بننا چاہے گا. اب ہمارے والدین کہتے جی قاری صاحب دیکھیں حضرت صاحب انہوں کسی نے تویز پاتے ہیں. کسی نے نہیں ڈالے تویز، آپ نے خود ڈالے ہیں. آپ نے بچے کو ٹائم ہی نہیں دیا ہے. آپ نے بچہ وقت مانگتا ہے. میں آپ سے عرض کروں بچہ پیسے سے نہیں بڑھتا، خوش رہتا ہے، بچہ ٹائم سے خوش رہتا ہے. یہی چیز بالکل سیم دوبارہ ریٹرن ہوتی ہے. بوڑھا باپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پیسے کی ضرورت ہے؟ نہیں. آپ کو گاڑی جائیداد کی ضرورت ہے؟ نہیں. اس کو باپ کو پوچھے، ماں کو پوچھے، وہ یہی کہے گی ہمیں اور کچھ ضرورت نہیں. یہ جوان بیٹا ہمارے پاس 10 منٹ بیٹھ کے کھانا کھا لے، ہمارے سارے پیسے پورے ہو جائیں گے. یہی چیز بچپن میں جب بچہ وہ بے یار و مددگار ہوتا ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ باپ میرے پاس وقت گزارے. آپ کبھی دیکھیں نا بچہ، آپ گھر میں جاتے ہیں آپ کے ساتھ دوڑتا ہے، میں نے ابو کے ساتھ جانا ہے، میں نے ابو کے ساتھ جانا ہے. وہ رو رو کے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے. لیکن 10 سال کے بعد کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ 10 سال کے بعد بچے کی جو پریورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، وہ بدل جاتی ہیں. اب وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں وہ فلاں دوست جیسا بنوں گا، باپ جیسا نہیں بنوں گا. تو اس لیے 10 سال تک آپ اپنے بچے کو ٹائم دیں. پھر یہاں پہ تربیت اولاد کے حوالے سے ایک اور چیز یاد رکھیں کہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کا بیبی سیٹر کون ہے. بیبی سیٹر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ون ہو سپروائزز چلڈرن وائل دا پیرنٹس آر اوے فرام دا ہوم. ماں باپ گھر میں نہیں ہیں تو آپ کے بچے کو سپروائز کون کر رہا ہے؟ مثلا آپ سارے یہاں پہ تشریف فرمائیں، آپ کے بچے اگر گھر میں ہیں تو وہ کس کے پاس وقت گزار رہے ہیں؟ موسٹلی ہمارے ہاں جب بچے وقت گزارتے ہیں تو ان کا وقت گزرتا ہے ٹی وی کے سامنے.
اور ٹی وی پہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ وہ کارٹون دیکھے جاتے ہیں، اور ہماری کیبل کے اوپر موسٹلی جو کارٹونز ہیں وہ انڈیا کے آتے ہیں، کیونکہ وہ بچوں کو سمجھ رکھتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ وقت گزار رہا ہے، کارٹون لگا دیے تو پنجابی میں مگرو لا دیا بس۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ بیٹھا للیانی مصطفیٰ آباد میں، لیکن اس کی ڈور وہ ساری کی ساری ہندوستان کے پاس ہے۔ وہ جیسے مرضی کافر اس کو اڑائیں، جس طرح مرضی کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں جب وہ بہت عروج پہ گڈی چڑھ جاتی ہے تو اس کو وہ جس نے چڑھائی ہے اس کو توڑ کے کاٹ کے دور بھی لے جا سکتا ہے۔ آپ کا بچہ جو بیبی سٹر ہے وہ غور کرے کیا ہے، اپنے بچے کے اوپر مکمل دھیان دیں۔ اچھا یہ دور جدید ہے، آپ کیبل کو کاٹ کے یو ایس بی کے اندر اچھی چیزیں بھی بچے کو دے سکتے ہیں۔ آپ اس کو اسلامک کارٹونز ہیں، مثلا یہ ہماری دعوت اسلامی کے وہ کنیز فاطمہ والے وہ کارٹون ہے بڑے پیارے غلام رسول والے، ہر ایک میں اس کو جو اچھی چیزیں گڈ ہیبٹس سکھائی جاتی ہیں، بیڈ ہیبٹ سے بچنے کے لیے بچوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، آپ وہ بچوں کو لا کے دے دیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت ہے، آپ اچھی گڈ ہیبٹس والی چھوٹی چھوٹی سٹوریز بنی ہوئی ہیں وہ بچے کو دے دیں۔ تو یاد رکھیں جو بیبی سٹر ہے، جس کے پاس آپ کا بچہ وقت گزارتا ہے، جو آپ کے بچے کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کا خیال کریں کہ آپ کا بیٹا کہیں وہ کسی خطرناک ہاتھوں میں تو نہیں جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تربیت اولاد کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ ماں باپ کبھی بھی بچے کے سامنے جھوٹ نہ بولے۔ ہمارے ہاں اکثر والدین وہ بچے کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ بھی وہ بڑا ہو کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو یہی پتہ ہے سچ بولنے، جھوٹ سیکھا کہاں سے؟ یاد رکھیں وہ ہمارے گھر سے سیکھتا ہے، بڑوں سے سیکھتا ہے۔ جب بڑے جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو بچے خود بخود جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر عزیز سامعین محترم یاد رکھیں کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں بچہ جو علم سیکھتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر پہ لکیر کی طرح ہے۔ اگر بچپن میں بچے نے جھوٹ سیکھ لیا تو ساری زندگی جو جھوٹ بولے گا اس میں ماں باپ کا قصور شامل ہوگا، ماں باپ اس گناہ میں شامل ہوگا۔ ہمارے ہاں اس بات پہ غور نہیں کیا جاتا۔ پھر آگے اہم ترین پوائنٹ، بہت ہی اہم ترین بچے کی تربیت کے حوالے سے یہ ہے، والدین کبھی بھی بچے کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، ماں باپ کبھی بھی بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ایک گھر میں برتن ہو تو آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، شکنجی ہو جاتی ہے، بڑی بڑی بزرگ ہستیوں سے بھی ہو گئی، لیکن بچوں کی موجودگی میں کوشش کرے کبھی بھی لڑائی نہ کرے۔ اور یاد رکھے جس رات ماں باپ آپس میں لڑائی کرتے ہیں وہ ساری رات بچے بڑی مشکل سے سو کے گزارتے ہیں، ساری رات ان کی تباہی مچ جاتی ہے۔ آپ خود بھی زندگی گزاری، آپ کے بھی والدین کی لڑائی ہوتی رہی ہوگی۔ اگر ماں باپ کی لڑائی ہو تو پھر اولاد تباہ ہو جاتی ہے، سٹریس میں آ جاتی ہے۔ میں چونکہ ایجوکیشن کے ساتھ میرا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بچے کے ساتھ پرسنل ہو جائے نا، جا کے پوچھے کہ بیٹا سبق یاد کیوں نہیں کیا آپ نے، کیوں آپ آج ہوم ورک نہیں کر کے آئے ہو، تو بچہ دھیمے سے لہجے میں یہ کہتا ہے جی سر جی وہ بس رات کو نا ابو امی لڑائی ہو گئی تھی نہیں کر رہے۔ بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ جب ماں باپ کی لڑائی ہوگی تو یاد رکھے سب سے بڑی جو تباہی آتی ہے وہ اولاد کی زندگی میں آتی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ جب ماں باپ کی لڑائی ہو، لڑائی ہوتے ہوتے طلاق تک بات پہنچ جائے تو پھر شیطان کتنا خوش ہوتا ہے، یہ حدیث دل کے کانوں سے سننا ذرا۔ اور ہمارے معاشرے میں آج جو سب سے زیادہ بے راہ روی کا معاشرہ شکار ہو رہا ہے، برائی عروج پہ پہنچ رہی ہے، یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ طلاقوں کی ہے۔ جب طلاق کی ریشو بڑھ جائے گی، خلا کی ریشو بڑھ جائے گی تو وہ جو اولادیں ہوں گی وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، بتایا صحابہ کرام کو کہ شیطان کس گناہ پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ ان ابلیس یادہ عرش الماء، فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ سمندر کے اوپر اپنا عرش لگاتا ہے، اس کا تخت سمندر کے اوپر ہوتا ہے، اب وہاں پہ اس کا دربار لگتا ہے، اس کا وہ شاہی تخت بچھایا جاتا ہے،
اور جتنے بھی اس کے شیطان ہیں، جن ہیں، وہ سارے اس کے پاس روزانہ حاضر ہوتے ہیں، آ کے اپنی اپنی وہ کارکردگی اس کو بتاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ثم یبعث سرایاہ، وہ اپنے ان جو دستے ہیں وہ بھیجتا ہے، جاؤ انسانوں کی دنیا میں چلے جاؤ اور جا کے لوگوں کے اندر فساد برپا کرو، لوگوں کے اندر برائیاں پھیلاؤ، لوگوں کو دین سے دور کرو، لڑائیاں جھگڑے کرواؤ۔ اب وہ لوگ آتے ہیں، وہ جو شیطان دنیا میں جب آتے ہیں، وہ سمندر سے جب تخت وہ لگاتا ہے اور اس کے بعد پھیلا دیتا ہے، تو حضور علیہ السلام فرمائے فَأَدْنَاهُم مِّنْهُ مَنزِلَةً أَعْظَمُ فِتْنَةً، جو سب سے زیادہ معاشرے میں فتنہ پھیلاتا ہے اس کو سب سے زیادہ اپنے قریب بٹھا لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام آگے بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ یجیء احدہم فیقول فعلت کذا و کذا، ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے تو شیطان اس سے بڑا ابلیس پوچھتا ہے بتا تیری کارکردگی کیا ہے، انسانوں کی دنیا میں گیا تھا، تم نے کیا کیا وہاں کے گل کھلائے؟ وہ کہتا ہے فالتو قضا و قضا، میں نے یہ گناہ کروایا، میں نے شراب پلائی، میں نے کسی سے زنا کروایا، لڑائی کروائی، جھگڑا کروایا، میں نے دھوکہ دلوایا، میں نے جھوٹ بلوایا، میں نے یہ گناہ کروائے، اتنے دن بڑے گناہ گنواتا ہے۔ فیقول ما صنعت شیئا، شیطان آگے سے کہتے تجھ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ قتل کروا دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تم نے شراب پلائی، یہ کون سا گناہ تم نے کروایا ہے، یہ تم نے زنا کروایا، یہ کون سا گناہ کروایا ہے۔ جب وہ گناہ گنواتا ہے تو وہ شیطان اہمیت نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قال ثم یجیء احدہم، پھر ایک شیطان آگے بڑھتا ہے اور آ کے وہ کہتا ہے فیقول ما ترکت حتی فرقت بینہ و بین امرأۃ، کہ میرے ابلیس شیطان سردار، ایک میاں بیوی کے درمیان میں نے جھگڑا کروایا اور میں مسلسل ان کے ساتھ رہا، بیوی کو بھی ابھارتا رہا، شوہر کو بھی لڑواتا رہا، دونوں کے درمیان جھگڑا کرواتا رہا، یہاں تک کہ جب ان دونوں کے درمیان سیپریشن ہو گئی، جدائی ہو گئی، دونوں لڑائی جھگڑا کر کے طلاقوں تک بات پہنچ گئی، طلاق تک بات پہنچ گئی، تو پھر میں ان سے جدا ہو کے آپ کے پاس آؤں، شیطان کہتا ہے میرے قریب آ کے بیٹھ جا، تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ میاں بیوی کے درمیان جو سیپریشن ہے، طلاق ہے، یاد رکھیں ایک طلاق دو افراد کے درمیان نہیں ہوتی ہے، دو بندوں کو خراب نہیں کرتی ہے، یعنی کہ میاں بیوی کو اس نے جدا نہیں کیا، یاد رکھیں اس نے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا کر دی۔ اسی طلاق کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اس دنیا میں جتنے بھی حلال کام ہیں ان تمام حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو کام اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے وہ طلاق دینا ہے حلال، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب طلاق ہوتی ہے، ایک دو چار جو بچے ہوتے ہیں وہ رل جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، نہ ماں کا پیار ملتا ہے نہ باپ کا پیار ملتا ہے، نہ باپ کی شفقت ملتی ہے نہ ماں کی محبت ملتی ہے، وہ معاشرے میں ایک اڑتے ہوئے تنکے کی طرح بچے بن جاتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ یاد رکھیں جب ماں باپ اچھا طلاق کیا فوراً ہو جاتی ہے، طلاق کے لیے پیچھے کی ہسٹری بنتی ہے، آج بھی لڑائی، کل بھی لڑائی، پرسوں بھی لڑائی، لڑائی ہوتے ہوتے اولاد وہ تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جب جدائی ہو جاتی ہے بالکل معاشرے کے سب سے زیادہ جو کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے وہ ہے جس کا ماں باپ آپس میں جدا ہو جاتا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، ماں باپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی جو ماں ہے وہ باپ کا احترام کم نہ کرے اور باپ ماں کا ادب کم نہ ہونے دے، ماں باپ کا ادب کرواتی رہے اور جو باپ ہے وہ ماں کی محبت بچوں کو بتاتا رہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا الٹی یہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا سب سے پہلے جملہ یہ ہوتا ہے کہ اب میرا بھی بازو دنیا میں آ گیا ہے، میری بھی طاقت آ گئی ہے، یعنی یہ محسوس کروا رہی ہوتی ہے کہ اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اگر تو مجھے چھوڑ بھی دے گا تو میں اکیلے زندگی گزار لوں گی، میرا بیٹا میرے ساتھ موجود ہے نا۔ اب جس کی ذہن ہی پہلے یہ ہو، پھر یہ بھی دیکھا گیا معاشرے میں کہ جو ننہال ہے وہ بچہ جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہ اس کو باپ کے خلاف کرتے ہیں، یہ ددیال کی طرف نہ چلا جائے، جب وہ ددیال جس کو دادکے کہتے ہیں ان کی طرف جاتا ہے تو وہ اتنا پیار دینے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ننہال کے خلاف ہو جائے۔ اور ہوتا کیا ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے نہ وہ ماں کا رہتا ہے نہ وہ باپ کا رہتا ہے۔ آج ماں نے باپ کی گستاخی کروائی اور خوش ہوئی، اور کل کو یاد رکھے وہی بیٹا ماں کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے،
اس لیے ماں اور باپ دونوں ایک دوسرے کا ادب کرواتے رہیں۔ اگر آج آپ کے بیٹے نے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس کو کڑی سے کڑی سخت سزا دینے کی کوشش کریں، ٹارچر کریں مینٹلی، اس کو ریئلائز کروائیں کہ بیٹا میری اگر تیری والدہ کے ساتھ کسی بات پہ انبن ہے تو خبردار، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو ماں کا گستاخ بن جائے، تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور اگر وہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو ماں اس کو بتائے کہ بیٹا خبردار، تو جس کے ساتھ بدتمیزی کر رکھا ہے، میرا ادب کر رکھا ہے، اگر تیری جنت میرے قدموں تلے ہے تو میری جنت تیرے باپ کے قدموں تلے ہے۔ یہ چیز دونوں کروانے کی کوشش کریں، پھر بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے بڑھ کے یہاں پہ ایک بات عرض کروں، اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کی اگر لڑائی ہو تو وہ کس کی بات مانے، ماں کی مانے یا باپ کی؟ دو چیزیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے خدمت۔ اطاعت کی اگر باری ہے تو پھر باپ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ مثلا باپ کہتے ہیں یہاں شادی کرنی، ماں کہتے ہیں یہاں شادی کرنی ہے، تو اطاعت کا معاملہ ہے تو باپ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اور اگر خدمت کی باری آئے، مثلا ماں کہتی ہے میری ٹانگیں دباؤ، باپ کہتا ہے میری ٹانگیں دباؤ، تب خدمت کی باری ہے تو وہ پہلے ماں کی طرف جائے گا۔ خدمت میں ماں پہلے ہے، اطاعت میں باپ پہلے ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، بچوں کی تربیت کے حوالے سے اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ بچوں کو بد دعا نہ دی جائے۔ جب ہم بد دعائیں دیتے ہیں، بچہ غلطی ایک کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں تو جھوٹا بھی ہے، تو اوباش بھی ہے، تو فراڈیا بھی ہے، تو 2 نمبر بھی ہے، پتہ نہیں کتنی سنا دیتے ہیں۔ یہ ساری وہ بد دعائیں ہیں۔ بچے نے جتنی غلطی کی ہے اتنی آپ اس کو سرزنش کریں، اس سے زیادہ کریں گے تو یاد رکھیں کبھی بھی منہ سے نکلا ہوا جملہ 24 گھنٹوں میں گھڑی ہوتی ہے جو دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ بچوں کو بد دعا نہ دیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس ہے، امام غزالی نقل کرتے ہیں، تو وہ آ کے کہنے لگے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا بچپن میں بد دعائیں دیتے رہے ہو؟ جی وہ تو ظاہر چلتی رہتی ہیں۔ تو کہا وہ بد دعائیں جو بچپن میں دیتا رہا ہے ان کا اثر آج بچے پہ ظاہر ہوا، بچہ تو سے دور ہو گیا۔ ماں باپ بد دعا نہ دیں، دعا ضرور دیتے رہے۔ میں نے پچھلے لیکچرز کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ باپ کی دعا، یعنی واحد دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جس کی دعا کی قبولیت کی سند خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ سرکار نے کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا ہے فلاں غوث کتب ابدال ولی دعا کرے تو اللہ قبول کرے گا، نہیں فرمایا۔ ہاں یہ ضرور فرمایا ہے کہ جو باپ ہے جب بھی اپنے بچے کے لیے دل سے دعا کرے گا تو اللہ دعا قبول فرما لے گا۔ یعنی باپ چاہے ریڑھی لگانے والا ہے، ان پڑھ ترین ہے، بے نوازی بھی ہے، کچھ بھی ہے، اگر باپ نے دل سے بچے کے حق میں دعا کر دی تو اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یہ قبولیت کے لیے فرمایا کہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اسی طرح جو بیٹا ہے اس کے لیے، اس کی تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یک طرفہ فیصلہ نہ کیا جائے۔ یہاں سے بچے کی تربیت بڑی خراب ہوتی ہے۔ مثلا دونوں بھائی گھر میں لڑائی کرتے ہیں تو چھوٹا دوڑ کے آتا ہے، کہتا ہے جی ابا جی وہ اس نے مجھے مارا ہے، تو باپ بغیر تحقیق کیے، یا ظاہر ہے اب باپ کو اس نے جج بنا دیا ہے، باپ نے کوئی ایویڈنس نہیں لیا، کوئی گواہ نہیں لیا، کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی ہے، باپ اٹھتا ہے ڈنڈا پکڑتا ہے بڑے بھائی کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں جب عدالتیں وہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گی تو پھر ظلم کا نظام قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے، عدالتیں جب فیصلہ صحیح نہیں کرتی ہیں تو پھر وہاں پہ پورا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلی پریکٹس ہمارے گھر میں شروع ہوتی ہے جب باپ کا جھکاؤ یا ماں کا جھکاؤ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے جو کمزور، جو کمانے والا نہیں ہوتا ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے، جو کمانے والا ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ چلے جاتا ہے بغیر پوچھے، بغیر تحقیق کیے۔ آپ اگر جج کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں گھر میں تو وہاں عدالت صحیح لگائیں، بچوں کے درمیان کبھی بھی ڈسکریمنیشن نہ لے کے آئیں، کبھی بھی یہ نہ کریں کہ یہ بیٹا زیادہ ہے یہ کم ہے، دونوں کو برابر رکھیں۔ اگر آج آپ نے یہ فرق پیدا کر دیا تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے جب وہ بچہ جا کے کسی جج کی سیٹ پہ بیٹھے وہ بھی کہیں ایسے نظام چلتا ہے۔ تو یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو ان کے درمیان جب فیصلہ کیا جائے تو انصاف پہ مبنی ہو۔ پھر ایک اہم ترین آخری بات عرض کرتا ہوں کہ بچوں کو بری صحبت میں نہ بیٹھنے دیا جائے۔ آپ خیال کریں
آپ بچوں کا ٹائم تک بھی نوٹ کریں. بیٹا تم 2 بجے چھٹی ہوئی ہے، 10 منٹ میں گھر واپس آ جاتے ہو، آپ نے 5 منٹ کہاں پہ ضائع لگائے؟ آپ کبھی دھیان دیں. 10 سال تک مکمل کڑی نگرانی رکھے بچے پہ. بچے کے دوست چیک کریں، اسکول میں کیا ہے، گھر میں کیا ہے، ہمسائے میں کون سے ہیں، وہ جہاں جا کے رہ رہا ہے وہاں کس کے پاس رہ رہا ہے. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو ننیال چھوڑ دیتے ہیں، جب پتہ نانکیت رہ کے آ جا. ہم موجے کرتے گھر میں، بچہ وہاں رہ رہا ہے، جب 10 سال تک وہاں رہتا ہے فل تباہ ہو جاتا ہے. وہ اتنا خیال نہیں کرتے. چیجا جتنے مرضی اچھے رشتے دار ہیں، اس کی نانی ہے، نانا ہے، ماموں کوئی بھی ہے، لیکن ماں باپ سے بڑی کوئی بھی نہیں کر سکتا کیئر. آپ اپنی کسٹڈی میں رکھیں، اپنے ماتحت رکھیں، اپنے نوری وہ اپنے جو محبت کے پارے ان کے نیچے ان کو رکھنے کی کوشش کریں. بچہ آپ کا بڑا ہو کے دکھ درد سب سے پہلے آپ کو ہوگا، اور سب سے بڑا بچہ تباہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی سٹنگ بیٹھک اور اس کی صحبت گندی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.